الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصل الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم لا ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مضاني له ولا مكاظم له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والإناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أجور أكمل أنور أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إله
سدرۃ المنتہى فی لیلۃ المعراج کشف الدجى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے محترم بھائیو دوستو بزرگوں اور باپردہ ماؤں بہنوں رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے فضل ہے جس نے ہمیں دعوت تبلیغ کے نسبت سے یہاں پر اکٹھا کیا ہے زندگی کے کئی لمحات ہیں ان میں خوشیوں کے پہلو بھی ہیں ان میں غم کے لمحات بھی ہیں ان میں شادیاں ہیں ان میں فوتگیاں ہیں تجارت ہے کاروبار ہے ملن ہے وچھوڑے ہیں لیکن انسان کی زندگی کے وہ لمحات جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزرے ہوں ان اللہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی میں ایسے لمحات ہے ہی نہیں جو میری بخشش کا سبب بن جائے. میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، میں نے کوئی عیب نہیں چھوڑا،
بڑے سے بڑا کبھی سے کبھی گناہ میں کر چکا ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سوچ بھی جو اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، وگرنہ اگر قرآن سے آشنائی ہو جائے تو قرآن کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جس لمحے میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ ماضی کے تمام خطائیں اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ لکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ میں نے اکثر اس بات کو اپنے وعظ کا حصہ بنایا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ شاہزور ہے۔ شاہزور وہی ہوتا ہے جس کی پوری طاقت اور قدرت ہو ہر چیز پر، تو ہر چیز پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ بات صرف اخلاص کی ہے۔ اگر سچے دل سے اس پروردگار کو پکارا جائے، بلایا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ انسان اپنی طاقت کے مطابق مانگتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق سوچتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق یہ سائل ہے، لیکن جس سے سوال کر رہا ہے وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ تو ساری کائنات کا مختار ہے، وہ تو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنے خزانوں سے مٹھی اللہ نے بھری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوں اشارہ کر کے، یوں اللہ نے ایک مٹھی بھری اپنے خزانوں سے، جب سے کائنات بنائی ہے اس مٹھی سے دے رہا ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کی مٹھی کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس کے خزانوں کے کیا کہنے، یہ تو مٹھی تھی جو ان خزانوں سے اس نے اٹھائی ہے اور بانٹ رہا ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، اس مٹھی سے خزانے ختم نہیں ہوں گے جی، تو اس کی قدرت کے کیا کہنے، اس کی بادشاہت کے کیا کہنے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ بہت لوگ مانگنے والے ہیں لیکن پھر بھی ان کے حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مانگنے میں حالت اضطراری نظر نہیں آتی، مانگنے میں وہ اخلاص نظر نہیں آتا، مانگنے میں وہ یکجائی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے خیر جولیوں میں پڑتی نہیں۔ خیر جولی میں تب پڑتی ہے جب مانگنے والا یکجا ہو جائے، جب مانگنے والا یکجائی ہو جائے، جب مانگنے والا حالت اضطراری میں مانگنے لگے، جب مانگنے والا سارے دروازے بند کر کے ایک رب کے دروازے پہ دستک دے، ایک اللہ سے مانگے، اور اس طرح مانگے، اس لحاظ اور اس انداز میں مانگے کہ ربا تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں سارے دروازے بند کر چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ اب میرے سوا اس کے دل میں کوئی اور دروازہ نہیں ہے، تو مانگتا نہ تھک، میں دیتا نہیں تھکوں گا، تو مانگتا نہ تھک، میں دیتا نہیں تھکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جب میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تو ان وعد اللہ حق، مجھ سے بڑا وعدوں میں سچا کوئی نہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، آزما کے تو دے۔ اور
ہر جائی تو تو نہیں پسند کرتا اپنے لیے، ہر جائیت تو تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا، اللہ کے لیے ہر جائیت کو کیسے پسند کر سکتا؟ تو خود بھی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ لگے تو اخلاص سے لگے، اور دوگلا بندہ دے سانو پسند نہیں ہے کہ نہیں؟ آدھنے بندہ نہیں جی صحیح دوگلا جے، ادھرو ساڈے نال جے تے ادھرو دے نال، یہ عورت نہیں اچھی، یہ عورت دوگلی ہے، ادھرو ساڈے نال ہے تے ادھرو انہاں دے نال ہے۔ دوگلا بندہ تے اسی پسند نہیں کردے تو وہ تو ہے ہی خالق، وہ دوگلی پالیسی کو بھی پسند نہیں کرتا، کہتا یک جائی بن، ہر جائی نہ بن، ہر جائی نہ بن، ہر جائی کو کچھ نہیں ملتا۔ لوگ مثالیں دے کے کہتے ہیں دو کشتیاں دا سوار ہیں، تو دو کشتیاں دا سوار ہیں، دوں گھراں دا پرونا بھکھا مرد ہے، دیندے ہو مثالاں کہ نہیں؟ دوں گھراں دا پرونا بھکھا مرد ہے، دو کشتیوں کا مسافر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یک جائی بن، بن کے دیکھ، میں رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو پھر کہنا، بن کے تو دیکھنا، اور میری بن تو جا، پھر تو ہاتھ نیچے بعد میں کرے گی، میں تیری جھولی پہلے بھر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور خدا کی قسم اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا۔ ہم اس انداز سے اپنے رب کو پکارتے بھی نہیں ہیں، مانگتے بھی نہیں۔ غزوہ احد میں پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا چچا، لاڈلا چچا، پیارا چچا، اور میرے نبی کا لنگوٹیا چچا، لنگوٹیے پیارے ہوتے ہیں، پھر ہو بھی چچا ہے، رشتہ چچا بھتیجا کا ہو اور ہو بھی لنگوٹیے، اور پھر ان چچاؤں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی وہ، پھر ہو بھی شیر دل، ہو بھی بہادر۔ بدر میں جب حضرت حمزہ لڑ رہے تھے تو میرے نبی تعریف کس طرح کرتے تھے، او میرا بہادر چچا، او میرا شیر چچا۔ حضرت حمزہ یوں چھاتی تان کے نا، یوں چھاتی تان کے یوں پھرتے تھے بدر کی لڑائی میں، تو اللہ کے نبی فخر کر، چھاتی تاننا جی یہ جہاد میں کفر کے مقابلے میں یہ بہت بڑا عمل ہے، ثواب ہے، اس کے علاوہ نہیں جائز۔ غزوہ احد میں وحشی نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے ناف میں شہید کیا، پھر اسی پہ بس نہیں کی، آپ کا ناک کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، چہرے پہ اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کی، میرے نبی کے چچے کا کلیجہ نکالا گیا اور اس کلیجے کے بھی ٹکڑے کیے اس نے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اپنے چچا کی لاشے کو دیکھا، میت کو دیکھا، تو میرے نبی اتنا روئے، حدیث میں آتا ہے ہچکی بن گئی، ہچکی بن گئی۔ ایک تو شہادت ہے، اور شہادت پہ جو مسئلہ کیا گیا ہے، چہرے کو بگاڑا گیا ہے، اس پہ بڑا روئے، اس پہ بڑا روئے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے قسم ہے چچا تیرے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ یعنی دکھ کا اندازہ لگائیں، اس بات سے دکھ کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، میرا نبی اگر بدلہ لینا ہے تو اتنی ہی تکلیف کا لینا ہے جتنی تجھے پہنچی ہے، زیادہ کا نہیں لے سکتا، یہ تیری شریعت کے خلاف۔ اور اگر تو صبر کرے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور آپ نے صبر کو پسند کیا کہ میں صبر کروں گا۔ اب وحشی زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، قاتل بھی ہے،
لیکن یہاں تو اتنا سنگین جرم ہے کہ نبی کے چچے کا قاتل ہے اور پھر اس نے مسلح کیا ہے، چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ میرے نبی کو کتنا دکھ ہے، کتنا غم ہے۔ ایک دن وحشی نے، یہ فتح مکہ پہ بھاگ گیا تھا، اور بعد میں اس نے پیغام بھیجا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہنے لگا کہ مجھے اسلام کی حقانیت میرے اوپر کھل گئی ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری ہے، وہ مجھے مسلمان نہیں ہونے دیتی۔ میرا دل کرتا ہے میں اسلام قبول کر لوں، میرا دل کرتا ہے میں اسلام قبول کر لوں، ٹھیک ہے، لیکن ان آیتوں سے ڈر رہا ہوں، یہ آیت مجھے ڈرا رہی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، وہ یک جائی ہوتے ہیں، ہر جائی نہیں ہوتے۔ جو ہر جائی ہو وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مشرک ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، ایمان والا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا، بولو ڈر کے نہ بولو، ایمان والا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتا۔ وَلَا یزنون، ایمان والا زانی بھی نہیں ہوتا۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ تین۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ تین۔ ایمان والا شرک نہیں کرتا، ایمان والا نہ حق کسی کو قتل بھی نہیں کرتا، اور وہ زنا بھی نہیں کرتا، زانی بھی نہیں ہوتا۔ اب من یفعل ذالک یلقى اثاما، جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے رب سے اس کا بدلہ پاوے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ جو یہ تین کام کرے گا، نمبر ایک زنا کرے گا، شرک کرے گا، ناحق قتل کرے گا، اللہ اسے دگنا عذاب دے گا قیامت کے دن، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مہانا، ذلیل و خوار ہو کر۔ کیا ہو کر؟ ذلیل و خوار ہو کر۔ وحشی کہنے لگا یہ آیت مجھے نہیں اس طرف آنے دیتی، کیوں؟ یہ تینوں کام میرے اندر ہیں۔
میں نے شرک بھی کیا، ناحق قتل بھی کیے، لیکن سب سے بڑا قتل مجھ سے پیارے پیغمبر کا چچا ہوا ہے۔ پھر صرف قتل نہیں ہوا، میں نے مصلح کیا، ان کا چہرہ بھی بگاڑا، ان کا کلیجہ بھی نکالا۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ نمبر 3، میں زانی بھی ہوں، زنا بھی کیے ہیں میں نے، اور قرآن کہتا ہے جس نے یہ تینوں کام کیے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑا رہے گا اور دگنا عذاب اسے دیا جائے گا۔ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن یہ آیت مجھے اس طرف آنے نہیں دیتی۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ دیکھو وحشی ہے، وحشی مشرک بھی ہے، ناحق کا قتل کرنے والا بھی ہے، زانی بھی ہے، لیکن جب یہ بات پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی نے وحشی کا پیغام پڑھا، جاء جبریل، جبریل آ گیا اگلی آیت لے کر۔ کتنی آیت لے کر؟ اگلی۔ پچھلی میں 3 باتیں تھی نا، 3 باتیں لے کے یہ بھی آ گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا من تابا، الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے حسن و جمال کی قسم، مجھے تیری آنکھوں کی حیا کی قسم، او میرا محمد تیرے چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کے کنڈلوں کی قسم، او میرا پاک پیغمبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے وعدہ کر رکھا ہے تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ اعتراض آج وحشی نے کیا ہے، کل کوئی اور کر سکتا ہے۔ میں اللہ قانون چینج کرنے لگا ہوں، میں اللہ رحمت کے دریا بہانے لگا ہوں، میں اللہ رحمت کے دریا بہانے لگا ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، 3 چیزیں میں نہیں لے کے آیا ہوں۔ چھڑ دے باجوہ فون، ایتھے بھی سیاست ہی ہے تیری۔ من تابا، من جو کوئی توبہ کر لے سچے دل سے، من تابا جو کوئی توبہ کر لے سچے دل سے، وآمنا صرف توبہ نہیں پھر ایمان لے آوے، ایمان لانا کافی نہیں پھر عاملہ صالحا، برائیاں چھوڑ کے نیک عمل شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی قدرت کی قسم، جلال کی قسم، رحمت کی قسم،
میں اللہ پاک یبدلُاللہ سیئاتہم حسنات، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے، لکھنے والے کرامن کاتبین لکھ لکھ کے گناہ رجسٹر بھرے ہیں انہوں نے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، ایمان لے آوے میرے قرآن پر اور صاحب قرآن پر، میرے قرآن پر، محمد ذیشان پر، ایمان لے آوے میرے قرآن پر اور محمد ذیشان پر، پھر ایمان لا کر وَعَمِلَ صَالِحًا، میں اللہ پاک اپنی قدرت کی قسم کھا کے اعلان کر رہا ہوں، او کائنات والو، میں اس کے گناہ رجسٹر لکھے بھرے ہوئے ان سب سے گناہ مٹا کر، ان سب سے گناہ بولو مٹا کر، ایک گناہ بھی اس میں نہیں رہنے دوں گا، ایک گناہ بھی نہیں رہنے دوں گا، مٹا کر رجسٹر صفا کر کے میں پھر کیا کروں گا، حسنات، ان رجسٹروں کو نیکیوں سے بھر نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ صرف مٹا دیتا نا پھر بھی میرا احسان تھوڑا نہیں، میں صرف مٹا دیتا پھر بھی میرا احسان تھوڑا، بولو یار نہیں تھوڑا، کہ میں رجسٹروں سے گناہ مٹا دوں یہ تھوڑا احسان ہے، یا اچھا میں معافی کر دوں، گناہ مٹا دوں کافی نہیں ہے، لیکن نہیں، تو چونکہ کمزور ہے اور میں شاہزور ہوں، تو مانگے گا اپنی عقل سے، میں دوں گا اپنی شان اور اپنی قدرت سے، تو نے سچے دل سے توبہ کی، میں نے پچھلے معاف کر دیے، اور صرف معاف نہیں کیے، تیرے رجسٹر میں ان کو رہنے بھی نہیں دوں گا، نکال کے وہاں نیکیاں بھر دوں گا، نکال کے وہاں میں نیکیاں بھر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آکھو یار سبحان اللہ، ہے اللہ پاک کے نہیں، ہے پاکیاں والا کے نہیں۔ ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور میرے نبی کی زبان پہ الفاظ کیا ہیں، یا کریم یا کریم یا کریم۔ اتفاق سے ایک دیہاتی بندہ ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، کہتا ہے یار جا کے محمد الرسول اللہ کی زیارت کروں، ایمان لے آیا ہوں محمد پر صلی اللہ، لیکن جا کے دیدار بھی کروں، ابھی تک دیکھا نہیں تھا رسول اللہ کو، اور کچھ سمجھ آتی پہ جا کے دیکھوں تو صحیح محمد الرسول اللہ کو۔ آ گیا، کہتا ہے آیا ہوں، چلو بیت اللہ کا طواف کر لوں پہلے، جس رب نے ہدایت دی ہے اس کا شکریہ کر لوں پہلے، تو یہ بھی طواف کرنے لگ گیا ہے، یہ بھی اتفاق دیکھیے، اس کی زبان پہ بھی کلمہ یا کریم، آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں یا کریم، یہ بھی کہہ رہا ہے یا کریم۔ اچانک روک جاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جا او خوبصورت جوان، تو میرا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟
عرب میں جب کوئی بات کرتا اور دوسرا بھی اسی بات کو دہراتا تو وہ سمجھتا میرا مذاق اڑا. آج بھی ہوتا ہے اس طرح. تو میرا مذاق اڑا رہا ہے, دیہاتی سمجھ کے اڑا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو مذاق نہیں اڑا رہا, او بندے خدا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے. کہتا ہے کس طرح غلط فہمی؟ میں بھی کہہ رہا ہوں یا کریم, آپ بھی میرے پیچھے یا کریم کر رہے ہیں. آپ یا رحیم کہہ لیتے, آپ یا علیم کہہ لیتے, یا کریم کہہ کے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میں دیہاتی ہوں تو کیا ہوا, مسافر ہوں, مہمان ہوں مکے کا, مہمانہ دیاں نقلاں تے نہیں لائی دیاں. میں ابھی فارغ ہو کے رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا. کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اس نے مجھے دیکھا, مجھے جانتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یار کر لویں شکایت, لیکن میں مذاق تے نہیں لایا تیرا. کہنے لگا نا 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 نا, شکل ویکھیے تے ایو جیا سونا میں اج تک ویکھیا نہیں, لیکن میں تیری شکایت ضرور کرنی ہے محمد رسول اللہ. مذاق تے تو میرا اڑایا ہی اڑایا, میں ضرور شکایت کروں گا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمانے لگے اچھا یار یہ تو بتا, جس محمد عربی کے سامنے میری شکایت کرنی ہے اسے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں, غیب پہ ایمان لایا ہوں, لیکن شکایت پھر بھی تیری ضرور کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سن, جس نبی کے سامنے تو شکایت کرنا چاہتا ہے وہ تیرا نبی میں ہوں محمد. کانپنے لگا, ڈر گیا, کانپنے لگا اور کہنے لگا آپ ہیں. قدموں میں گر گیا, رسول اللہ نے اٹھایا, سینے سے لگایا اور فرمایا سنو بندہ خدا, یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی, اس لیے یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے؟ اللہ. ابھی باتیں چل رہی تھی کہ جا جبریل, آ گیا جبریل. یا رسول اللہ اس صحابی سے کہہ دیں دیہاتی سے, پہلے تو مسلمان تھا, اب تو اسلام کی حالت میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر چکا ہے. یہ چہرہ اتنا پروقار ہے, یہ چہرہ اللہ کے ہاں اتنا مبارک ہے, اسے دیکھنے سے تیرا درجہ مسلمان سے اوپر اٹھا کے صحابیت کا بنا دیا ہے. لیکن خیال کریو بندہ خدا, درجہ بڑھ جانے سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. خیال کریں اب تیری زندگی کا ہر لمحہ متبع سنت ہونا چاہیے. اگر تو نے کوئی کام بھی شریعت محمدی کے خلاف کیا اللہ تجھ سے حساب لے گا, اللہ تجھ سے حساب لے گا. توجہ ہے, اللہ تجھ سے حساب لے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں, اللہ مجھ سے حساب مانگے گا, میں اللہ سے حساب مانگوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر چونک گئے
اور کہنے لگے کت کت کت، اور ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تیری اتنی جرت کہ تو اللہ سے حساب مانگے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ مجھ سے حساب مانگے گا، میں اس سے حساب مانگوں گا۔ رسول اللہ رو رہے ہیں کدھرے محروم نہ ہو جائے ہدایت کو لوں۔ اور ٹھہر جا دیہاتی ٹھہر جا، تیری اتنی جرت کہ تو اللہ سے حساب مانگے۔ کہتا یا رسول اللہ آپ تو نہ روئیے، آپ تو نہ روئیے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ مجھے کہے گا یہ گناہ کیوں کیا تھا، میں پوچھوں گا تو نے اسے کیوں بخشا ہے، میں گناہ کا حساب دیتا ہوں، تو اپنی بخشش کا حساب دے، تو بھی تو بخشتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا، اتنے میں پھر جبریل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ روئیے، آپ کے رونے کی وجہ سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی رو رہے ہیں، آپ نہ روئیے۔ اللہ پاک نے پیغام دیا ہے کہ دیہاتی ہے، سادہ بندہ ہے، اس بات میں بھی محبت ہے، اسے کہہ دیں اللہ کہتا ہے یار نہ تو میرے کو لوں حساب لوی نہ میں تیرے کو لوں حساب لواں گا، تو میرے کو لوں حساب نہ پیا منگی، میں اللہ تیرے کو لوں حساب نہیں منگاں گا۔ ایک اور گل، جنت دے اندر تیرا مکان محمد الرسول اللہ دے مکان دے سامنے ہوئے گا۔ آئے ہائے 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 سبحان اللہ۔ جب یہ آیت پہنچی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، ایمان لانا تیرا کام ہے، پھر نیک صالح عمل کرنا تیرا کام ہے، میں گناہ ختم کر کے نیکیاں بھر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت لکھ کے کان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، لکھ کے بھیج دی وحشی کی طرف۔ وحشی نے دیکھا، پھر اس نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، اس میں تو پھر اللہ کہتا ہے ایمان لے آ کے پھر مرد دم تک ایمان تے قائم رہنا ہے، نیک عمل کر دیا رہنا ہے، میں بندہ بشراں، کدھرے غلطی تا ہو سکتی ہے، ہلے بھی سختی ہے، ہلے بھی سختی ہے، عمل کرنا ہے ساری زندگی، نیک عمل کرنا ہے، کدھرے پھر بھی غلطی تا ہو سکتی ہے، ہلے بھی قرآن چ سختی ہے، ہلے بھی اللہ قید لا دیتی ہے، شرط لا دیتی ہے۔ جدوں اے پیغام آیا، قرآن دوسری آیت اور نازل ہو گئی، او کیڑی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ، او بندہ خدا، اللہ پاک شرک والا گناہ کدی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ معاف کر دے گا، دون ذالک لمن یشاء، اس تو علاوہ جنوں چاہے گا معاف کر دے گا، شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. جدوں اے آیت گئی پڑھ کے آگن لگا اللہ فرماندا ہے جنوں چاہواں گا معاف کراں گا تے جے میں چاہت چ نہ آیا تے پھر باقی گناہ معاف کر دیاں گا جنوں چاہواں گا جدے چاہواں گا. ہلے بھی اللہ دی چاہت ہی ہے نا، ہلے بھی چاہت ہی ہے نا، ہلے بھی خطرہ تے موجود ہے، ہلے بھی تے اللہ دی چاہت ہی ہے نا. میں تے چاہندا سا کوئی اتنا واضح حکم آ جاندا جدے وچ مینوں تسلی ہو جاندی، میری تشفی ہو جاندی کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ کہندا میں چاہواں گا جنوں معاف کراں گا. جدوں اے پیغام وحشی دا ویکھو کدے اسلام دے آن تے نویں نویں حکم نازل پہ ہوندے نے، کدے آن تے وحشی دے جس قتل کیتا ہے پیغمبر دے چچا نو تے بے دردی نال تے مسلا کیتا سو تے اج دا جے مسلمان سچی توبہ کر کے تے اپنے رب نال یاری لا لے تے اللہ رحمتہ نہ کرے گا، بولو. لیکن حالت اضطراری جو کوئی نہیں، حالت اضطراری کوئی نہیں. اللہ جدو اے پیغام محمد الرسول اللہ کول پہنچے ہے کہ اللہ فرماندے نے میں معاف کر دیواں گا جنوں چاہواں گا، تو وحشی پیا کہندا ہے ہلے بھی تے اللہ دی چاہت تے ہی ہے تے جے چاہت چ میں نہ آیا تے پھر بھی مر گیا. اللہ نواں حکم نازل کر دیتا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، لگتا ہے صرف مولوی منصور صاحب نے سمجھ آئی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم. میرا نبی پاک اعلان کر میرے بندیاں واسطے، اعلان کر، کیونکہ انہاں اپنے رب نو پچھاڑیا ہی نہیں. اعلان کر انہاں اتے میرا غصہ ہی غالب ہے، تو اعلان کر انہاں دی سمجھ اللہ دی جبار علی تے قہار علی صفت ہے. اعلان کر میرے بندیاں گے تے سپیشل ہونا وگے اسرفو علی انفسہم، جنہاں گناہ کر کر کے اپنے اعمال نامے کالے کر لے، جنہاں گناہ کر کر کے دل کالے کر لے. او بندیاں تے بیبیاں آستے اعلان کر، او جنہاں عورتاں خامد دیاں نافرمانیاں کر کر کے اپنے دل تے اعمال نامے کالے کر لے، اپنیاں اولاداں نو دین کولوں ہٹا کے تے دوسریاں چیزاں وال لا کے اپنے اعمال نامے کالے کر لے. جنہاں لوکاں اللہ دے حق نو غیراں وچ من کے تے اللہ دے سوا کسے ہور نو مشکل کشا بنا کے، حاجت روا بنا کے، فریاد رس بنا کے، لجپال بنا کے، پتر دیاں دیوان اللہ بنا کے، خوشیاں دیوان اللہ بنا کے، اللہ دے سوا کسے اور کولوں شفاواں مانگ کے، اللہ دے سوا کسے اور کولوں دعاواں مانگ کے، اللہ دے سوا کسے اور سامنے جولیاں کر کے، اللہ دے سوا کسے اور سامنے متھے ٹیک کے، اللہ دے سوا کسے اور دے نا دیاں قربانیاں تے چھریاں چلا کے، اللہ دے سوا کسے اور دے نا دیاں تسبیحاں تے من کے پھیر کے، اللہ دے سوا کسے اور کولوں اولاداں مانگ کے اپنے اعمال نامے کالے کر لینے. اور سمجھ آندی بھائی جی کوئی گلاں وچوں وچوں لگن گیاں تے برداشت کریو، حقیقت تے پھر ہے ہی ہے نا.
اسرفوا علی انفسہم، ہے نماز چا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے نماز تو فارغ ہو کے آکھے نہیں پین رشیداں آ میں تینوں دساں اگو کی دربار دے نلکے تے جا کے ناویے تے کھرکاں دور ہو جاندی آ نہیں میری یہ پینے میں تینوں دساں فلانے بابے اراں کولوں جے تویز لے کے آویے تے اولاد فرما بردار ہو جاندی ہے، میرا پتر آکھے نہیں سی لگدا تے میں فلانی مائی ٹھری دے دربار تو لوٹا پانی دا لے آندا ہے دم کرا کے، میں بوتل لے آندی ہے فلانیاں پیراں کولوں دم کرا کے، میں فلانیاں کولوں بتیاں لے کے آئیاں تو ہان واسطے، میں فلاں کم کیتا ہے تے فلاں، اللہ کہندے نے مینوں چھوڑ دیتا، حالانکہ نماز کھلوتی کہندی سی ایاک نعبد، اللہ میں مر جاواں گی تیرے سوا کسے اور دی عبادت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں مر جاواں گی تیرے ہو سوا کسے اور کو لو منگاں گی نہیں، مینوں دکھ آئے گا تے منگاں گی تیرے کو لو، پریشانی اجوی منگاں گی، غم زداں پریشاناں دکھیاڑیاں تے تیرے کو لو منگاں کیویں؟ اللہ دے نبی کول آ گئی مائی خولا تے آ کے آکھن لگی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جوانا، اے دو بچیاں چھوٹیاں جڑیاں میں اپنی انگلی نال لے کے آئیاں، میرے خامند نے کھاندی پیندی میں مائی تے مینوں کہہ دیتا ہے تو میرے واسطے میری ماں دی طرح ہے، میری ماں دی پشت دی طرح، تے مینوں اینا لفظاں نال طلاق ہو گئی، تساں کوش کرو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے مائی خولا میں اللہ دا پیغمبر تے ضرور ہاں، میں نبی الانبیاء امام الانبیاء تے ضرور ہاں، لیکن اللہ دا کوئی نواں حکم آیا نہیں تے میں اللہ دے حلالہ نو حرام کر سکدا وی نہیں تے حرامہ نو حلال کر سکدا وی نہیں، ہون رو تے پاویں ہس اجر تے پاویں وس، میں محمد کول تے علاج، میں جڑا درس دیتا ہے توہانوں کے دکھ آوے تے چھڈ مارنی ہے کنوں، بچیاں نو آکھن لگی ہاتھ چاہو نہیں بچیو ہاتھ چاہو، پہلا ابا ابا کہندیاں سو ہون ربا ربا کرو، اللہ دے پاک پیغمبر تے اپنا دتا سبق یاد کروایا ہے کہ دکھ آوے تکلیف آوے کوئی پریشانی آوے تے پکارو کنوں، بولو کلے اللہ نو پکارو، آئے ہائے اللہ فرماندا قد سمع اللہ قول اللتی، میرا محمد میں خوب سنیاں نے گلاں تیریاں تے او مائی دیاں جڑیاں اپنے خاوند دیاں شکایتاں پہ کر دی، اور میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشتکی اللہ، تو جدو درس یاد کروایا ہے اپنا سبق یاد کروایا ہے دیتا ہویا تے پھر مائی نے توجہ کیتی ہے کیڑے والے پاسے،
بولو کیڑے والے پاسے توجہ کیتی سو؟ اللہ کہندا میں خوب ویکھیا تے سنیا، کیوں؟ پردیاں دے پچھوں ویکھن والا کون ہے؟ بولو پردیاں دے پچھوں سنن والا کون ہے؟ جانن والا کون ہے؟ میں ویکھیا ہے، میں سنیا تے خوب سنیا، تو میرا پاک پیغمبر توجہ میرے ال کروائی ہے تے توجہ کرن کولوں بعد جدوں مینوں پکاریا سو تے میں قانون ہی بدل دیتا ہے۔ قیامت تک کے نہ لفظاں نال طلاق نہیں ہوے گی مائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر قرآن علیاں آیتاں پڑھیاں، اسرفو علی انفسہم، میرا پیغمبر دس میرے بندیاں نو، انہاں نو جنہاں اپنیاں جاناں اتے ظلم کیتے، گناہ کر کر کے رکھیاں داڑیاں منا دیتیاں، کیتے وعدے اللہ نال بلا دیتے، اللہ دے حق نو غیراں وچ منیا، اور جنہ اللہ دے حق نو غیراں وچ منیا، جنہ قتل کیتے، جنہ زنا کیتے، جنہ نے بڑے بڑے عیب کیتے، جی جی اللہ اعلان پیا کردا جے لا تقنا تو من رحمت اللہ، میری رحمت کو نا امید نہ ہوئیو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ کوئی گناہ نہیں رہن دیواں گا، انہو انہو ہوا الغفور الرحیم، تاکید در تاکید در تاکید، انہو بے شک او ہوا اوئی، بے شک او اللہ، کون اللہ؟ اوئی اللہ، الغفور الرحیم، الف لام عہد خارجی دا آ گیا، خاص ہو گیا، اوہی اللہ جڑا بخشن اللہ، اوہی جڑا مہربان ہے، او دے نال دا مہربان کائنات بخشن والا کائنات دوسرا کوئی نہیں۔ اس واسطے میرا پیغمبر اعلان کر، جدوں اے آیت لکھ کے بھیجی محمد الرسول اللہ نے، تے وحشی اپنے پیراں تے ٹر کے آ گیا، تے آ کے آکن لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا اللہ دے سوا کوئی کچھ دے نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا، کچھ ویکھ نہیں سکتا، کوئی کھولیاں بار نہیں سکتا، میں گواہی دینا محمد الرسول اللہ، اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جی، میں دائرہ اسلام وچ آتا گیا، لیکن تہاڈے نال اکھاں ملاون دی طاقت کوئی نہیں، تہاڈے سامنے بہن دی طاقت کوئی نہیں، کیونکہ میں جتنا وڈا غم دیتا ہے تانوں، اس تو وڈا غم بھی اور کوئی نہیں، لیکن میں ہر وقت دعا منگدا رہاں گا، اللہ اس بڑے وڈے گناہ دا کوئی ازالہ تے کرا میرے کولوں۔ رسول اللہ آکھن لگے یار جدوں اللہ معاف کرنا لے میں محمد کو ہونا معاف نہ کراں، لیکن ایک مہربانیاں واشی جدوں بون لگے میرے پیچھے بویا کر، سامنے نہ بویا کر، تینوں ویکھاں تے میرے چاچے دا دکھ تازہ ہو جاندا،
میرے سامنے نہ بویا کر۔ ویشی آکن لگا یار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ میں جدوں دا اسلام لے آندا ہے میرے اتے ایدے نالوں وڈا دکھ تے صدمہ ہور کئی نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ دے سامنے نہیں بہ سکیا۔ میں دعا کردا رہیا حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت آئی تے مسلمہ کذاب والی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمہ کذاب تو وڈا گندا تے کمینہ کافر کوئی نہیں، اس نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا، ایسے وحشی اسے نیزے نال اس مسلمہ نو قتل کر کے آکھیا یا اللہ او بڑی وڈی گناہ ہویا میرے کولوں کہ میں دین دا شیر حمزہ میرے ہتھوں ماریا گیا۔ اے اللہ اج میں تیرے نبی دا وڈا دشمن مار دیتا ہے، اللہ مینوں اس حمزہ والے گناہ تو معاف کری۔ گل سمجھ آئی کوئی؟ اللہ دے وعدے سچے ہیں کہ کوئی نہیں؟ جیڑا سچے دل نال اللہ کو معافی منگے اللہ معاف کردا ہے کہ کوئی نہیں؟ جی اللہ اللہ مینوں تے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 2-3 منٹ ہم جو ہے وہ تعارف ضرور کرواتے ہیں اور اپنی محنتوں کے بارے میں بھی ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ جامعہ صفیہ تعلیم القرآن جہاں آپ لوگ تشریف فرما ہیں، بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے خاص فضل سے، اللہ کے خاص کرم سے قرآن کی تعلیم میں اپنی خدمات دے رہا ہے۔ یقیناً بہت سی کمیاں کوتاہیاں اس میں موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کوتاہیوں کمیوں کو معاف فرمائے اور اس تعلیم کو ہم سب کی بخشش کا سبب بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی قرآن پڑھاتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے اور کوئی ان پڑھنے پڑھانے والوں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کوئی ان کی چوکیداری کرتا ہے تو اللہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کا اس جامعہ کا کوئی سفیر نہیں ہے جو باہر جا کے اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتا ہو۔ ہم خود بھی اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ ساتھیوں سے ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی رحمت اور فضل سے صبح فجر سے یہ سلسلہ قرآن کی تعلیم کا شروع ہوتا ہے اور عشاء کے وقت تک یہ مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ ظہیر ہے، وقاص ہے، یہ نوجوان بیٹھے ہیں اور کچھ آ جائے نہیں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، یہ ترجمے کی کلاس میں یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ بچیوں کی ترجمے کی کلاس چل رہی ہے، ان کا 10واں پارہ شروع ہے، 9 پارے ترجمہ تفسیر کی انہوں نے پڑھ لیے ہیں۔ فقہ کی کلاس ہوتی ہے، حدیث کی کلاس چل رہی ہے، اور دن کو میری مائیں بہنیں جو ہے سب سے بڑا میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ وڈیری بزرگ عورتیں بال بچے دار جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بچے بیاہ چکے ہیں، وہ عورتیں یہاں پہ پڑھتی ہیں، ہمارے آج کے اس درس قرآن میں موجود بھی ہیں۔ اور پیچھے تقریباً 4-5-6 مہینے پہلے ہم نے 47 بچوں میں انعامات تقسیم کیے تھے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ ان میں عورتیں تھیں اور وڈیری عورتیں جنہوں نے اپنے پوتوں اور دوتوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے 2 بار قرآن پڑھا ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی بھی بہت ساری عورتیں جو قرآن پڑھ چکی ہیں، تقریباً 15 سے 20 عورتیں قرآن پڑھ چکی ہیں، بہت ساری ایسے ہیں جو بالکل آخر میں ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جنہوں نے نصف قرآن پڑھ لیا ہے، بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو قرآن پڑھ چکی ہیں۔ ایک حفظ کی کلاس ہماری چل رہی ہے، وہ بچیاں بھی دوپہر کو یہاں رہتی بھی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی یہیں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل و رحمت سے، اور میں یہ بتاتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اس تعلیمی ماحول میں ہمارے دائیں طرف کے جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہیں، اور ہماری بائیں طرف جو پڑوسی ہیں وہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہیں۔ حاجی صاحب یہاں آئے بھی ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں آنے والے بچوں کو، جو بچیاں آتی ہیں یہ باہر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے،
کہ جہاں پہ ایسے ادارے ہوں اور ان کو پڑوس اس قسم کا ملے، یہ بھی خاص اللہ کی رحمت ہے۔ تو ظاہری بات ہے اخراجات بھی ہوتے ہیں، ایک 4-5 فرد گھر کے ہوں تو ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں تقریباً سارے ملا کے 80-90 اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، تو جہاں اتنے لوگ پڑھنے آتے ہوں جاتے ہوں، ان اداروں کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذمہ جو ہے وہ مالی تعاون تو اتنا ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے، نہ کبھی آج تک اس طرح پیلیں ہم نے کی ہیں، نہ شوق ہے، نہ اس طرح کا کوئی ذہن ہے، لیکن پھر بھی ساتھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ یہ بھی جو پیچھے گلا پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک ساتھی نے لا کے یہاں پہ رکھا ہے، یہ مسکین ادوں دا ہی پہ ہے، انہوں نے تک کھولوں دی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تعاون بھی قبول کرے، اللہ آپ کا آنا بھی قبول کرے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں۔ ہمارا جو ڈیلی کی بیسس پہ کلاس ہوتی ہے ترجمے کی، یہ ہماری مائیں بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو بھیج سکتی ہیں اس کلاس میں بھی۔ اس کے علاوہ جو لوگ روزانہ ڈیلی بیسس پہ نہیں آ سکتے، ان کے لیے ہم نے اجرا کیا ہے نئی کلاس کا، کہ ویکلی کلاس ہوا کرے گی جمعرات کی جمعرات مغرب سے عشاء۔ اس میں جو پورا ہفتہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہوگا اس کا خلاصہ بیان ہوگا، اسی طرح درس قرآن ہوگا، اور اس میں ہم نے ایک نشست رکھی ہے سوال و جواب کی۔ وہ اپنے سوالات اپنی پرچیوں پہ لکھ کے لے آئیں، یہاں پہ رکھیں، اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق جو ہے ان کو ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ مسلک پرستی کے ہم مخالف ہیں، نہ ہمارا لیبل ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، نہ لیبل ہے کہ ہم بریلوی ہیں، نہ یہ لیبل ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسلام ہی ہمارا مذہب ہے اور اسلام سے ہی ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو سارے ساتھی دعا کے بعد تشریف فرما ہوئیے گا۔ ان دوستوں کی وجہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، بڑا اچھا بچہ ہے، رانا وسیم، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کرتا رہتا ہے۔ خاص طور پہ جو یہ درس قرآن ہوتا ہے، اس درس قرآن میں یہ جو ضیافت کا معاملہ ہے، اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے اور بھرپور حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو، دیکھیں کمیاں کوتاہیاں ہر بندے میں ہیں، کسی میں تھوڑی ہیں کسی میں زیادہ ہیں، لیکن جو لوگ دین کے ساتھ منسلک رہتے ہیں نا، ان کی اس منسلکی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو وہ سیاست میں بھی قدم رکھے ہوئے ہے، اللہ اسے کامیابی دے، دوسرا اللہ اسے دین سے وابستہ رکھے، اور اس کے پورے گھر کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے۔ اور جتنی ہماری بچیاں، جو والدین اپنی بچیوں کو یہاں پڑھنے بھیجتے ہیں، جو بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، اور آپ لوگ بھی بالخصوص جو یہاں پہ اللہ کا قرآن سننے آتے ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے گا، میرے بہنوئی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور جتنے جو ہے مرد و زن بیمار ہیں، جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا جو نہ کہہ سکے۔ ہمارا ایک بچہ اسٹوڈنٹ یہاں قرآن پڑھنے آتا تھا، حیدر علی، اس کو ہڈیوں کا کینسر ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مسلک پرستیوں سے نجات دے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یہ خاص تیری رضا کے لیے آئے ہیں، خاص تیری محبت میں آئے ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ان کے بگڑے کاموں کو بنا، ان کی جائز ضرورتیں پوری فرما، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے خاص شاگرد ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے،
خصوصی دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو نرینہ اولاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ مائک کا پیچھے سے سوئچ جو ہے